السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم روح کی حقیقت کے بارے میں جانیں گے۔ روح کی حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور لوگ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہو روح میرے رب کا حکم ہے اور تمہیں بہت ہی کم علم عطا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختصراً سے جواب دیا ہے کہ کہہ دو روح میرے رب کا حکم ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرما دی ہے کہ مخلوق کو بہت ہی کم علم عطا کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کم علم اس بہت سارے علم کا حصہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات تک محدود رکھا ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ روح نورانی جسم ہے جو مادی جسم میں صلاحیت کرتا ہے، جیسے گلاب میں پانی یا گوشت میں آگ۔ روح کے مادی جسم میں ہونے کی دلیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پھر کیوں نہیں کہ جب وہ حلق تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر روح جسم نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ یوں نہ فرماتا۔ اگر تم یہ اعتراض کرو کہ جالینوس نے یہ کہا ہے کہ ہم نے حیوانی جسم کاٹ کے دیکھا، ہمیں تو روح کا کوئی نشان نہیں ملا، اور اگر روح جسم میں ہے تو لازم ہے کہ جب بھی جسم کا کوئی عضو کاٹا جائے تو ساتھ میں روح کا بھی عضو کٹے۔ جب ایسا نہیں تو ثابت ہوا کہ روح جسم میں نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جسم میں روح کا نہ ملنا اس کے عدم موجودگی کی دلیل نہیں ہے۔ اس کی دلیل شیشہ ہے جسے ریت سے نکالا جاتا ہے، لیکن اگر ہم شیشے میں ریت کے تمام عناصر تلاش کریں تو ہمیں ان کا کوئی سراغ نہیں ملے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض اجسام شفاف ہوتے ہیں اور دکھائی نہیں دیتے، جیسے کہ ہوا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ روح سکڑتی بھی ہے اور پھیلتی بھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عضو کے کاٹنے سے وہ سکڑ جاتی ہو، اس طرح عضو کے کٹنے سے روح کے کسی عضو کا کٹنا لازم نہیں آتا۔ روح کے اجزاء بکھر کے الگ الگ بھی ہو جاتے ہیں اور باہم مل بھی جاتے ہیں، اور جو چیز اجزاء میں ہوتی ہے وہ کٹ نہیں سکتی ہے، جیسے کہ پانی، آگ اور بادل۔ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ نفس، روح، قلب اور عقل یہ سب ہم معنی الفاظ ہیں۔ جسم میں صرف ایک ہی چیز کا وجود ہے۔ اس کو نفس اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ شہوات کی طرف مائل ہوتا ہے، روح اس لیے کہ جسم اس کے ساتھ قائم ہے، قلب یعنی دل اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ مسلسل الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، اور عقل اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ معلومات کو اپنے اندر قید کر لیتا ہے، اور عقل ہی علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسم اس لیے پیدا کیا ہے کہ روح اس کے ذریعے سے معارف ربانیہ تک پہنچ جائے، جو ابدی سعادت مندی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حواس خمسہ پیدا کیے، سماعت، بصارت، سونگھنا، چکھنا اور چھونا۔ دماغ میں بھی 5 ہی حواس پیدا کیے، سمجھنے والی طاقت، ذہن میں تصویر بنانے والی طاقت، خیالی طاقت، وہمی طاقت اور حفظ کرنے والی طاقت۔ ان حواسوں کے بارے میں بھی اختلاف آیا ہے کہ یہ دریچوں کی طرح ہیں جن سے روح دیکھتی ہے تو اسے ان کے ماورا کا علم اور سمجھ حاصل ہوتا ہے، یا یہ حواس جاسوس اور نوکروں کی طرح ہے۔ اس کی مثال ایسے دی جاتی ہے کہ جیسے گنبد ہے جس کے بیچوں بیچ ایک بادشاہ بیٹھا ہے۔ گنبد میں 5 دریچے ہیں، ہر دریچے پر جاسوس بیٹھا ہے اور وہ آنکھوں دیکھا حال بادشاہ سے بیان کر رہا ہے۔ بادشاہ اپنی معلومات کے مطابق ایسی تدابیر اختیار کرتا ہے جو اس کی رعایا کے لیے سود مند ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ اپنی رعایا کی دیکھ بھال اور ان کے امور کی اصلاح میں مصروف رہتا ہے۔ ہم یہ بھی حقیقت ہے کہ بادشاہ ہمہ وقت اس حال میں نہیں رہ سکتا، اسے اور اس کے خادموں کو بھی آرام کی ضرورت پڑتی ہے۔ آرام کے وقت بھی ممکن نہیں کہ وہ ملکی حالات کو نظر انداز کر دے، اس لیے ضروری ہے کہ وہ کوئی ایسا شخص مقرر کرے جو اسے جب بھی وہ آرام کرنے کے بعد واپس لوٹے تمام خبریں بتائے اور صورتحال سے آگاہ کرے۔ بس اللہ تعالیٰ نے جسم میں اس روح کو اس طرح بنایا ہے کہ جیسے اس گنبد میں بادشاہ، اور نیند کو اس کے لیے کام کاج سے آرام کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، ساتھ ہی ساتھ قوت خیالیہ کو بھی قائم رکھا ہے جو چمکتے آئینے کی طرح ہے۔ روح جب لوح محفوظ کے سامنے پہنچتی ہے تو جو علم اللہ تعالیٰ اس کو لوح محفوظ میں سے دینا چاہتا ہے وہ اس میں نقش ہو جاتا ہے۔ جب وہ روح میں منعکس ہوتا ہے تو قوت خیالیہ میں خاص قسم کے آثار پیدا ہوتے ہیں، روح اپنے تصور میں انہیں دیکھنے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوت حافظہ کو
وہ سب کچھ محفوظ کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے جس کا تصور روح کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور قوت پیدا فرمائی ہے جو قوت حافظہ کو حفظ کردہ معلومات کو روح تک پہنچاتی ہے جب وہ نیند سے بیدار ہوتی ہے۔ امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس متحرک روح کو اس طرح بنایا ہے کہ وہ عالم افلاک میں جا کر لوح محفوظ کا مطالعہ کر سکتی ہے۔ بیداری میں اس کے لیے یہ ممکن نہیں رہتا کیونکہ اس وقت وہ بدن کے کاموں میں مصروف ہوتی ہے۔ نیند کے وقت اس کے یہ کام کم ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کے مطالعے کی قوت تیز ہو جاتی ہے۔ دوران نیند جب وہ کسی منظر کے سامنے کھڑی ہوتی ہے تو اس کے مخصوص آثار اس کے خیال پر وارد ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ ان آثار کے ذریعے سے روح کو اس منظر کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کی مثال اس طرح بھی دی جاتی ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ خواب دیکھے کہ وہ خوبصورت برتن میں سے مٹھائی کھا رہا ہے تو اگر خواب دیکھنے والا بیمار ہے اور اسے حرارت ہے، ہم کہیں گے کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی بیماری طول پکڑے گی۔ خواب دیکھنے والا صحت مند ہے اور بادشاہ ہے تو ہم کہیں گے اس بات کی علامت ہے کہ بادشاہ کسی نئے ملک پر قابض ہوگا، اور اگر خواب دیکھنے والا بادشاہ نہیں ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کسی خوبصورت مکان کا مالک بنے گا۔ خواب دیکھنے والا طالب علم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علم میں اضافہ ہوگا۔ خواب دیکھنے والا اگر کنوارا ہے تو اسے ایک خوبصورت بیوی ملے گی۔ اگر مٹھاس گھٹیا قسم کی ہے تو یہ ساری تعبیریں الٹی ہو جائیں گی۔ یہ بات دھیان میں رہے کہ بعض ارواح بہت مضبوط ہوتی ہے۔ ایسے ارواح خواب دیکھتی ہیں تو جیسے خواب میں دکھائی دیتی ہے ہو بہو واقع ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی خیال میں گم ہو جاتا ہے، اس حالت میں وہ نیند کی طرح خواب دیکھتا ہے۔ ایسے خواب کی کبھی تعبیر کی جاتی ہے اور کبھی وہ خواب عین حقیقت بن کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں خواب کی حقیقت کے متعلق جانیں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔